السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی فلام 75 mg ٹیبلٹ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن ڈکلوفینک پوٹاشیم ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کو کن مریضوں میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایسے افراد جن کے جوڑوں میں درد ہو، دانت میں درد ہو اور اس کے علاوہ گینٹھیا کے مریضوں کے لیے بھی یہ دوا انتہائی مفید ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہواری میں ہونے والے درد کو بھی کم کرنے کے لیے بی فلام ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپریشن کے بعد ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے بھی بی فلام ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دوا ہمارے جسم میں بھی استعمال درد کی صورت میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بی فلام ٹیبلٹ ہم بخار اور معدے کی سوجن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کے استعمال سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو بی فلام ٹیبلٹ کا زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے معدے پر سوجن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ معدے میں السر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور الٹی اور متلی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جسم کے حصوں پر سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الرجیٹک ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں بی فلام ٹیبلٹ کو کن لوگوں کو استعمال نہیں کروایا جاتا۔ ان میں چھوٹے بچے اور ایسے لوگ شامل ہیں جن کو معدے اور جگر کا مسئلہ ہو۔ ان حضرات کو بی فلام ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کی مقدار کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی کتنی مقدار ہم ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم ایک گولی صبح اور ایک شام کے وقت کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں خود یا کسی کے کہنے پر کسی بھی قسم کی دوا استعمال کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔